الرحمن الرحیم وَإِن صَلَّى أَرْبَعًا وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهِنَّ شَيْئًا عَادَ رَكْعَتَيْنِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یقضی اربعا. یہ مسئلہ حاشی کے اندر دیا ہے 4 نمبر پر. هذه المسألة ملقبة بمسألة الثمانية. اس کو مسئلہ ثمانیہ کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر 8 صورتیں نفل کے متعلق ہے نا. اور اس کی یہاں پر 16 صورتیں بیان کی ہے نفل. نیچے حاشی کے اندر دیکھیے والوجوه المذکورة فی 16 16 وجہ اس کی بنتی. مثلا قرأ فی الجمیع نفل 4 رکعت باندھی تھی نا، یہ مثلا 4 رکعت نفل پڑھتا ہوں اور تمام رکعت میں اس نے قرأت کی، تو یہ تو کیا ہو گیا؟ ادا ہو گئی. دوسری صورت کیا ہوتا؟ ترک فی الجمیع، یا تمام 4 رکعت میں اس نے قرأت نہیں کی، اس میں اختلاف تھا. تیسری صورت کیا ہے؟ او ترک فی الشفع الاول، صرف پہلی 2 رکعت میں اس نے کیا کر دیا؟ قرأت چھوڑ دیا، آخری 2 رکعت میں پڑھی. او ترک فی الشفع الثانی، چوتھی صورت کہ شفع ثانی کے اندر قرأت کی، شفع اول کے اندر نہیں کی. پانچویں صورت او ترک فی رکعت الاولی، کہ صرف پہلی رکعت میں اس نے قرأت نہیں کی، آخری 3 رکعت میں کی. او ترک فی الرکعت الثانیہ، یہ دوسری رکعت میں قرأت نہیں کی، پہلی میں بھی کی اور آخری دونوں میں بھی کی. 7ویں صورت او ترک فی الرکعت الثالثۃ، کہ تیسری رکعت میں قرأت نہیں کیا. او ترک فی الرکعت الرابعۃ، یہ چوتھی میں نہیں کیا، باقیہ میں کیا. او ترک فی الشفع الاول، شفع اول میں نہیں کیا، باقیہ شفع میں کیا، ثانی میں. ورکعت او 9ویں صورت کیا؟ ترک فی الشفع الاول والرکعت الثالثہ، کہ شفع اول اور شفع ثانی کی پہلی رکعت جو کہ ثالث بنتی ہے نا، رکعت ثالثہ بنتی، اس کے اندر بھی نہیں کی. 10ویں صورت او ترک فی الشفع الاول والرکعت الرابعہ، کہ درمیان کی صرف تیسری رکعت میں قرأت کیا، باقیہ کے اندر چھوڑ دیا. 11ویں صورت او ترک فی رکعت الاولی والشفع الثانی، شفع ثانی اور پہلی رکعت میں چھوڑ دیا اور دوسری رکعت میں قرأت کیا. او ترک فی رکعت الثانیۃ والشفع الثانیہ، رکعت ثانی اور شفع ثانی میں چھوڑ دیا، صرف پہلی رکعت میں قرأت کی. او ترک فی رکعت الاولی والثالثہ، یا پہلی اور تیسری رکعت میں کیا کر دی؟ قرأت چھوڑی اور دوسری چوتھی میں قرأت کر دی. 14ویں نمبر پر او ترک فی رکعت الاولی، پہلی رکعت میں بھی چھوڑی، والرابعۃ اور چوتھی رکعت میں بھی چھوڑی، دوسری اور تیسری میں کی. او ترک فی رکعت الثانیۃ والثالثہ، یہ دوسری اور تیسری میں قرأت پڑھی اور بقیہ میں چھوڑ دیا. اور ترک فی الثانیۃ والرابعۃ، یا دوسری اور چوتھی میں. فہذه 16 وجہ نے کیا ہے؟ 16 وجہ ہو گئی. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 8 کا ذکر کیا اور بعض اس کے اندر متداخل ہو جاتی ہے. تو دیکھ لے، فرمائے یہاں پر صورت اولی لکھ لے، کیونکہ یہاں پر 8 صورت بیان کی گئی ہے نا، ہر ایک کے ساتھ آپ کیا کر لے؟ یہ لکھ لے کہ صورت اولی، یہ ثانیہ، یہ ثالثہ، یہ رابعہ. یہ صورت اولی ہے، اس کے ساتھ لکھے الصورت الاولی، پہلی صورت. وَإِن صَلَّى أَرْبَعًا، اگر اس نے 4 رکعات نیت باندھی نفل کی. وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهِنَّ شَيْئًا، 4 رکعات میں اس نے قرأت نہیں کی. أَعَادَ رَكْعَتَيْنِ، نفل بھی شروع تو ہمارے نزدیک لازم ہو جاتے ہیں نا. اب یہ بتاؤ کہ اب اس کے اوپر 4 رکعت کی قضا ضروری ہے، واجب، یا صرف 2 رکعت کی؟ تو فرمایا کہ طرفین کی نزدیک، امام ابو حنیفہ محمد کی نزدیک اس پر صرف 2 رکعت کی قضا واجب ادا کرے. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یقضی اربعا، امام یوسف سے فرماتے بلکہ یہ شخص 4 رکعتوں کی قضا کرے گا، اس پر واجب ہو گئی. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، یہ جو مسئلہ ہے نا نفل والا، عَلَى 8 اوجہ، 8 وجہ، 8 صورتیں، 8 شکلیں اس کی بنتی ہیں، مختلف کتابوں میں مذکور ہے. اب اس کے اندر قاعدہ ضابطہ کیا ہے کہ امام محمد اور امام ابو حنیفہ فرماتے کہ 2 رکعت کی قضا کرے گا، جب مکمل رکعت میں کیا کرے؟ قرأت چھوڑی. امام یوسف سے فرماتے نہیں، 4 کی قضا کرے گا. تو والاصل والقاعدۃ، اس میں یہ ہے نا کہ فیہا ان عند محمد رحمہ اللہ ترک القراءۃ فی الاولیین او فی احداہما، کہ 4 رکعت نفل میں
پہلا جو شفع ہے نا، تو پہلی 2 رکعتوں میں قرات کا چھوڑنا یا ان میں سے صرف ایک رکعت میں قرات چھوڑنا، یوجب بطلان التحریمت، یوجب مانا یثبت، یہ موجب ہے، مثبت ہے کس کے لیے؟ بطلان التحریمت، یعنی اس کی تحریمہ تکبیر باطل ہو گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ تکبیر تحریمہ بذات خود عبادت نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد یہ افعال ادا کرے، کہ لأنہا یہ جو تحریمہ ہے نا تعقد للافعال، یہ افعال کے لیے، قیام کے لیے، قرات و رکوع کے لیے، سجدے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ اور جب اس نے قرات نہیں پڑھی تو اس کا معنی کیا رہا نا، کوئی معنی نہیں رہا، لہذا تو اس کی کیا ہوئی؟ پہلی رکعت بھی گئی نا، دوسری رکعت بھی گئی۔ اب اس پر صرف کیا ہے؟ پہلی شفع کی قضا واجب ہے کہ پہلی 2 رکعت کی قضا کرے، باقیہ 2 رکعت کی قضا اس پر نہیں ہے۔ وعند ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترک القراءۃ فی الشفع الاول، پہلے شفع میں، پہلی 2 رکعتوں میں 4 کی نیت باندھی تھی، پہلی 2 رکعتوں میں اگر اس نے قرات چھوڑی نا تو لا یوجب بطلان التحریمۃ، یہ ثابت نہیں کرتا تحریمہ کے باطل ہونے کو، یعنی تحریمہ اس کا باطل نہیں ہوا بلکہ تحریمہ اب اس کا باقی ہے۔ وَإِنَّمَا يُوجِبُ فَسَادَ الْأَدَاءِ، صرف اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر پہلی 2 رکعت میں قرات نہیں کی نا تو اس سے ادا فاسد ہو گئے۔ ادا فاسد ہونے کا کیا معنی کہ نماز نہیں ہوئی، البتہ نماز اس کی کیا ہو گئی؟ اس کے ذمہ میں واجب ہو گئی۔ اور شفع ثانی بھی اس پر ضروری ہے، وجہ یہ ہے کہ لأجل بقاء التحریمہ، کہ تحریمہ باقی ہے تو شفع ثانی بھی مبتنی ہوگا۔ امام یوسف صاحب فرماتے کہ اس کی وجہ یہ کہ لأن القراءۃ رکن زائد، کہ اصل چیز تو قیام، اس کے اندر جو قرات ہے نا یہ ایک رکن زائد ہے۔ رکن زائد کا کیا معنی؟ کہ اگر یہ چھوڑ دیا جائے نا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگا، فاسد ضرور ہوگا، اس کا بھی قائل ہوں کہ نماز تو فاسد ہوگی لیکن باطل نہیں ہوگی۔ فساد الگ چیز ہے، بطلان الگ چیز ہے۔ بطلان کا معنی یہ ہے نا کہ صرف ایک چیز درست ہی نہ ہو جائے، اس کی جنس ختم ہو جائے۔ فساد کا معنی یہ ہے کہ چیز درست ہو گئی لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ اعادہ واجب ہوتا ہے اور اس کے اندر گڑبڑیشن پیدا ہو جائے۔ تو فساد الادا کا معنی یہ ہے نا کہ ایک چیز آپ ادا کریں بدون شرائط، اس کے اندر شرائط چھوڑ دے۔ اور بطلان ادا کا کیا معنی ہے؟ بطلان ادا کا یہ معنی ہے کہ وہ چیز آپ ادا ہی نہ کریں۔ تو امام سے فرماتے کہ جب قرات رکن زائد ہوا نا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوئی بلکہ صرف فاسد ہوئی۔ فاسد کا کیا معنی کہ ہم نے شرائط کا لحاظ نہیں رکھا۔ اعلیٰ طرح کہ آپ نہیں دیکھتے کہ رکن زائد کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان للصلاۃ وجودا بدونہا، کہ نماز کے لیے بدون القراءت بھی کیا ہے؟ ایک وجود ہے، کہ لأن للصلاۃ وجودا فی درجۃ ما، کسی نہ کسی درجے میں نماز کے لیے وجود ہے، ثابت نماز ہو جاتی ہے، یعنی موجود ہو جاتی ہے، موجود سمجھی جاتی بدون ہے، بدون القراءت، کما فی حق الاخرس، جیسے کہ گونگے کے حق میں ہے کہ گونگا قرات نہیں کر سکتا نا، وہ کہاں سے قرات کر سکتا ہے؟ لیکن کچھ کلمات وہ کہے گا، بس اس کے حق میں بھی کیا ہے؟ وہ قائم مقام القراءت ہے۔ ہاں اس کو میں بھی مانتا ہوں کہ غیر انہ لا صحت للاداء الا بها، کہ ادا اس کی درست نہ ہوگی، صحیح نہ ہوگی، الا بها، مگر قرات کا کرنا ضروری ہے۔ ہاں اس نے جب قرات چھوڑ دیا تو اس کی ادا فاسد ہو گئی، اور ادا جب فاسد ہو گئی نا تو فساد الادا جو ہے نا ترک ادا سے زیادہ نہیں ہے۔ جب ترک ادا سے تحریم باطل نہیں ہوتا نا تو اسی طرح سے فساد ادا سے بھی تحریم باطل نہیں ہوگا۔ تو وفساد الاداء، ادا کا فاسد ہونا، لا یزید، زیادہ نہیں ہے، زیادہ نہیں ہوتا، علی ترکہ، ترک ادا پر، تو فلا یبطل یا فلا یبطل التحریم تھا، لہذا یہ تحریم کو باطل نہیں کرتا۔ یعنی ترک قراءت سے کیا ہے؟ نماز صرف فاسد ہو جاتی ہے، تحریم باطل نہیں ہوتی۔
کیا پر صرف فساد ادا ہوا. جب ترک قراءت سے تحریم باطل نہیں ہوا تو فساد ادا ہوا, تو فساد ادا سے بطریق اولا تحریم باطل نہیں ہوگا. وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام صاحب کے نزدیک بھی 2 رکعت ہی تھی کہ 2 رکعتوں کی قضا کرے. تو اس کی کیا دلیل اور کیا وجہ ہے؟ تو فرمائے کہ وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ ترک القراءۃ فی الاولیین یوجب بطلان التحریمۃ, کہ اگر پہلی 2 رکعتوں میں قرات چھوڑے یہ تو تحریموں کو باطل کرتا ہے. وفی احداہما, لیکن اگر ایک کے اندر قرات چھوڑے دونوں کے اندر نہ چھوڑے تو لا یوجب, اس سے تحریم کا بطلان نہیں ہوتا, صرف فساد ہو جاتا ہے. اور اس نے کیا تھا, چاروں کے اندر قرات نہیں کیا تھا, تو لہٰذا آخری 2 رکعتوں کی قضا نہیں, صرف پہلی کی قضا ہے. اور امام صاحب نے فرمایا کہ صرف 2 کے اندر قرات کا چھوڑنا مبطل تحریم ہے. اس کی وجہ ہے کہ لأن کل شفع من التطوع, کہ نفل میں سے ہر جفت 2 رکعت ہے. ہر شفع جو ہے صلاۃ علیحدۃ, نماز ایک صلاۃ علیحدہ ہے, الگ حکم ہے, الگ نماز کے حکم میں ہے. وفسادها بترک القراءۃ فی رکعۃ واحدہ, اور پھر اس نماز کا فاسد ہونا کہ قرات چھوڑی ہو ایک رکعت, مجتہد فیہ, ایک مجتہد فی مسئلہ ہے. کیا معنی؟ یعنی من وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور من وجہ سے نماز صحیح ہو جاتی ہے. کیونکہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت ہے کہ اگر ایک رکعت کے اندر قرات کرنا تو بھی کافی ہے. کیونکہ امر جو ہے نا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن, یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا, تو تکرار کے تقاضے کا ہی حکم ہونا چاہیے کہ اگر ایک رکعت کے اندر قرات کرنا تو اس کی نماز ہونی چاہیے. تو یہ متفق علیہ مسئلہ ہے نہیں, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک رکعت کے اندر قرات چھوڑے نا تو پھر تو تحریم باطل نہیں ہوگا. ہاں اگر دونوں کے اندر چھوڑے تو پھر تحریم باطل ہوگا. تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کریں گے کہ جہت فساد اور جہت صحت کو دے کر یہ حکم لگائیں گے کہ فقضینا بالفساد, ہم نے حکم لگایا, فیصلہ دیا فساد کا. فساد کا کیا معنی کہ شفع ثانی شفع اول پر مبتنی نہیں ہو سکتا, عطف نہیں ہو سکتا, رق نہیں جا سکتا. فی حق کی وجوب القضاء, کہ پہلا شفع جب باطل ہوا نا اس کے حق میں ہم یہ فیصلہ دیتے کہ اس کی قضا واجب ہے. وحکمنا, اور اسی کے لیے ہم نے حکم لگا کہ ببقاء تحریمت, کہ اس کا تحریم باقی سمجھا جائے گا. فی حق لزوم شفع ثانی, شفع ثانی کے لازم ہونے کے حق میں احتیاطاً کہ جہت فساد اور جہت صحت ہماری ہے نا, اس لیے احتیاطاً کہیں گے کہ شفع ثانی بھی کیا ہے وہ پڑھے. یعنی قضا کی واجب ہونے کے بارے میں ہم نے فساد کا حکم لگایا, اور شفع ثانی کے لازم ہونے کی وجہ سے احتیاطاً ہم نے کہا کہ باقی تحریم اس کا بھی تک کیا ہے, باقی ہے. اذا ثبت هذا, جب آپ کے سامنے یہ قاعدہ ثابت ہوا دوائی ثانیہ, تو نقول ہم کہتے ہیں حضرت صاحب کہ اذا لم يقرأ في الكل, اگر اس نے 4 رکعتوں میں سب رکعتوں میں قرات نہیں کی تو قضا رکعتین عندهما, طرفین کے نزدیک صرف 2 رکعتوں کی قضا اس پر واجب ہے. امام محمد سے کے نزدیک تو اس وجہ سے کہ حضرت صاحب اس نے کیا ہے, قرات چھوڑی ہے, پہلی رکعت میں چھوڑی یا دونوں میں چھوڑے نا, یہ اس کے نزدیک مبطل تحریم کے لیے. تو جب اس کی تحریم باطل ہو گئی تو معنی یہ ہے نا کہ گویا اس نے 2 رکعت کی نیت باندھی تھی اور توڑ دیا, تو اس طرح کی نیت باندھنے سے واجب ہو جاتی, لہذا 2 کی قضا کرے. اور امام ابو حنیفہ کی نزدیک 2 رکعت کی قضا کرے, وہ اس وجہ سے کہ اس نے کہا تھا کہ جب 2 رکعتوں کے اندر کوئی شفع اول کے اندر قرات چھوڑے گا نا تو اسے تحریم باطل ہوگا, اور اس نے تو 4 کے اندر قرات نہیں کی, لہذا اس کا شفع اول والا ترک ہونے کی وجہ سے کیا ہوا, تحریم باطل ہو گیا, لہذا 2 رکعت کی قضا واجب ہوگی. کہ لأن التحریمۃ قد بطلت بترک القراءۃ فی الشفع الاول, کہ تحریم باطل ہو چکا ہے قرات اس نے چھوڑی ہے شفع اول کے اندر عندهما, طرفین کے نزدیک. تو فلم یصح الشروع فی الثانی,
جب کیا ہوا شفع اول باطل ہوا نا تو شفع ثانی کا بنا اس پر نہیں ہو سکتا، شفع ثانی اس پر بنا نہیں ہو سکتا، تو شفع ثانی کے اندر شروع کرنا درست نہیں ہوا تو لہٰذا یہ واجب بھی نہیں ہوا۔ وبقیت عند ابی یوسف، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ تحریم باقی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ شفع اول کے اندر اس نے کیا ہو کہ رات چوری ہو، تب بھی اس کا تحریم کیا ہے، صحیح ہے، صرف فاسد ہے، تو لہذا فصح الشروع فی الشفع الثانی، تو شفع ثانی کے اندر کیا ہوا، اس کا شروع کرنا درست ہوا۔ جب درست ہوا نا تو شفع اول جیسے واجب ہوا نا اسی طرح شفع ثانی بھی واجب ہوا، لہذا 4 رکعت کیا کرے، قضا کرے۔ ثم اذا فسد الکل، جب 4 رکعت فاسد ہو گئی ترک قراءت کی وجہ سے، ترک القراءت بھی ہے، تو فعلیہ قضاء الاربع عنده، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر 4 رکعت کی قضا واجب ہے۔ ولو قرأ، یہ دوسری صورت، اس کے ساتھ لکھ لے السورۃ الثانیۃ، دوسری صورت، ولو قرأ فی الاولیین، اگر 4 کی نیت باندھی تھی نا اور اس نے صرف پہلی 2 رکعت میں قرأت کیا اور شفع ثانی کے اندر نہیں کی، لا غیر اور رکعت میں نہیں کی، تو فعلیہ قضاء الاخرین بالاجماع، اس مسئلے میں ہمارے مسئلہ کا کیا ہے، اتفاق ہے کہ آخری 2 رکعتوں کی قضا اس پر واجب ہے، کیونکہ امام یوسف کے نزدیک سے بھی شفع ثانی کے اندر شروع کرنا درست ہوا تو لہٰذا اس کی قضا واجب ہو گئی، اور امام محمد صاحب کے نزدیک بھی کیا ہے، اس نے نہ تو پہلی رکعت میں قرأت چھوڑی نہ دوسری رکعت میں قرأت چھوڑی، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہے، اس کا تحریم درست ہوا، اور تیسری رکعت کے اندر کیا ہے، شروع کرنا بھی درست ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو اسی بھی دو رکعت میں شفع اول کے اندر قرأت نہیں چھوڑی گئی، تو سب کے نزدیک کیا ہے، آخری 2 رکعتوں کی قضا کرے اور پہلی 2 رکعتیں اس کی ہو گئی، کہ لأن التحریمۃ لم تبطل، کسی کے نزدیک بھی تحریم اس کا باطل نہیں ہوا، تو فصح الشروع فی الشفع الثانی، شفع ثانی کے اندر اس کو شروع کرنا درست ہوا۔ جب اس نے کیا کر دیا، 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا نا تو ثم فساد ہو، تو گویا اس نے کیا کر دیا، فاسد کر دیا نا، جب 2 پر سلام پھیرے تو گویا اس نے شروع کرنے کے بعد فاسد کیا، ثم فساد بترک القراءۃ، اور اس نے قراءت کی نہیں ہے تو اسے سمجھ لو گویا کہ اس نے تیسری رکعت کے لیے قیام کیا تھا لیکن چھوڑ دیا تھا، سلام پھیرا تھا، تو ترک قراءت ہونے کی وجہ سے اس کی آخری 2 رکعتیں فاسد ہو گئی، تو لا یوجب فساد الشفع الاول، یہ شفع اول کے فساد کو لازم نہیں، اس سے شفع اول خراب نہیں ہوتا، شفع اول درست ہوا، البتہ شفع ثانی فاسد ہو، اس کی کیا کرے، قضا کرے۔ ولو قرأ، یہ تیسری صورت، اس کے ساتھ لکھ لے السورۃ الثالثۃ، ولو قرأ فی الاخرین، دوسری صورت میں کیا تھا، فی الاولیین تھا نا، پہلی 2 رکعت میں اس نے قرأت کی، اس صورت میں کیا ہے کہ ولو قرأ فی الاخرین، 4 رکعت کی نیت اس نے باندھی تھی نا نفل کی، پہلی 2 رکعتوں میں خاموش رہا، قرأت نہیں کی، نہ فاتحہ پڑھی، نہ فاتحہ کی صورت پڑھی، نہ کوئی اور صورت اس کے ساتھ ملائی، تو وہ تو باطل ہو گئی نا، یعنی کیا ہو گئی، فاسد ہو گئی ترک قراءت کی وجہ سے، اور شفع ثانی کے اندر اس نے قراءت درست ہو گئی، تو یہی فرمایا کہ وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، آخری 2 رکعت میں اگر اس نے قراءت کی، لا غیر پہلی 2 میں نہیں کی، تو فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُولَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ، اس میں بھی اجماع ہے ان کا ائمہ ثلاثہ کا، اس پر پہلی 2 رکعتوں کی قضا واجب ہے، کیونکہ لأن عندهما، طرفین کی نزدیک، لم يصح الشروع فی الشفع الثانی، کہ شفع ثانی کے اندر شروع کرنا درست نہیں ہوا، کیونکہ شفع اول سے اس نے خراب کر دیا نا، جب 2 رکعتوں میں اس نے قراءت کو چھوڑ دیا، پہلی 2 رکعتوں میں، تو امام خان کے نزدیک سے 1 رکعت میں یا 2 رکعت میں ترک قراءت مبطل ہے، اور امام خطیب کے نزدیک 2 رکعتوں میں اس نے قراءت نہیں کی تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوا، مبطل ہوا، اور شروع تو کی ہے لیکن کیا کر دیا، باطل کر دیا، اور آخری شفوی سے بھی صلاۃ علیحدہ ہے، وہ اس کی ادا ہو گئی، تو علم شیخ شروع کے شفع ثانی میں اس کا شروع بھی درست نہیں ہوا، تو یہ کیا ہے، ایک مستقل صورت ہے، بس وہ ادا ہو گئی۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف سے فرماتے کہ ان صحا، اگر شفع ثانی کے اندر اس کا شروع کرنا ہوا درست ہوا، تو لہذا
اب کیا کرے شفع اول کی بھی قضا کرے، کیونکہ شفع ثانی کے اندر جب شروع درست ہوا نا، شفع اول کے اندر ترک قراءت مفسد ہے نہیں، نہ مبطل ہے نہیں، تو شفع ثانی کے اندر شروع کرنا بھی درست ہوا، تو فقط اداہما، شفع ثانی تو اس نے ادا کر دیا نا، قراءت اس میں پڑھی، تو لہٰذا اب صرف پہلی دو کی کیا کرے قضا کرے۔ اور امام ابو حنیفہ امام محمد سے فرماتے کہ نہیں، شفع اول کو ویسے بھی اس نے برباد کر دیا، فاسد کر دیا، باطل کر دیا، اس کی قضا کرے، اور آخری جو 2 رکعتیں نا اس کی نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ جب شفع اول باطل ہوا نا تو شفع ثانی کی بنا کہاں سے ہو سکتی ہے، تو لہٰذا شفع ثانی کے اندر جب بنا ہی نہیں درست ہوا تو لہٰذا اس کی 2 رکعتیں کچھ بھی نہیں سمجھی جائے گی، جبکہ امام یوسف سے کہ نزدیک اس کی 2 رکعتیں درست ہوگی، البتہ پہلی 2 رکعتوں کی کیا کرے قضا کرے۔